السلام علیکم، میرا نام ہے احتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ خواتین حضرات، پاکستان کہانی کے سلسلے کی آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کچھ دیر ہو گئی، کچھ میری طبیعت ناساز تھی، کچھ مصروفیات یکدم بڑھ گئیں، چیزوں کو سٹڈی میں تھوڑا سا زیادہ گھس گئے اور اس لیے ریکارڈنگز کے لیے ٹائم، کیونکہ یوٹیوب کے لیکچر کے لیے ریکارڈنگ آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے اور سارا، تو وہ ہم نے سوچا ہم ایسے ہی جو ہے وہ اس سلسلے کو اب چلا لیتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کا حرج نہ ہو۔ بات ایسے ہے کہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پروبیبلی سب سے پوری فریڈم موومنٹ کی جو اب ہم نے تھیریٹیکل بیسز میں جب جانا ہے نا، تو اس میں یہ لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سر سید احمد خان، ہم اس لیکچر میں سر سید احمد خان پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اقبال کے الہ آباد ایڈریس کو، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر ایڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیری کو دیکھیں گے۔ یہ آج کی سیٹنگ میں ہی میں یہ ریکارڈ کرواؤں گا لیکچرز، تاکہ آپ لوگوں کو یہ ڈیلی اگلے کچھ دن لیکچرز جو ہے وہ اویلیبل ہوتے رہیں۔ اور اگر پہلے لیکچرز آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ان کو ایک دفعہ ضرور، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ان کو ضرور دیکھیں۔ ساتھ ایک اناؤنسمنٹ بھی آخر میں میں کر دوں گا، وہ اناؤنسمنٹ ضرور سن لیجیے گا۔ سر سید احمد خان کو اچھے طریقے سے اگر آپ نے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، تو کے عزیز کی کتاب تو میکنگ آف پاکستان، وہ تو بائبل ہے سر سید پہ۔ اس کے ساتھ ایس ایم اکرام کی کتاب ہے ماڈرن مسلم انڈیا اینڈ برتھ آف پاکستان، اس کے بایوگرافیکل نوٹ ہیں مختلف پرسنالٹیز پہ، اس پہ جو سر سید کا چیپٹر ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور سر سید پہ کرٹیسزم اگر پڑھا جائے نا ساتھ، تو بڑا مزہ آتا ہے، اور سر سید کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی۔ تو اس کو بھی ضرور جو ہے وہ دیکھیں۔ تارا چند کی کتابوں میں ہمیں بڑا مزیدار کرٹیسزم ملتا ہے۔ لیں جی، سر سید کی لائف، اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سر سید ایز یوٹیلیٹیرین اینڈ سر سید ایز ایگیلیٹیرین۔ جو یہ یوٹیلیٹیرین فیز ہے سر سید کا، یہ سر سید جب بڑے ہو رہے ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے وہ جاب بھی مل رہی ہے، آباء و اجداد کا جو پرنٹنگ کا کام ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، بھائی کا بھی پرنٹنگ کا کام دیکھ رہے ہیں، پھر لٹریچر میں بھی، آرکیٹیکچر میں بھی، دہلی کی عمارتوں پہ بڑا مشہور کام ہے سر سید کا۔ پھر جب وار بھی ہو رہی ہے تب بھی سرکاری ملازم ہیں، اور جو کازز آف انڈین میوٹنی ہے وہ اگر آپ اس کو اس کی اردو کے ساتھ پڑھیں، جو آن لائن پڑھا ہوں، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ بڑی دلچسپ، بڑی مزیدار اردو، اور جس طریقے سے جو ہے وہ وار آف انڈیپینڈنس کے مجاہدین کو مخاطب کیا ہوا۔ 1867 تک کا سر سید جو ہے وہ، اس کو آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹیرین۔ 1867 کے بعد کا جو سر سید ہے وہ ہے ایگیلیٹیرین۔ اپیرنٹلی ڈکشنری میں دیکھیں تو یوٹیلیٹیرین ایگیلیٹیرین بات ایک ہی لگتی ہے، لیکن بات ایگیلیٹیرین کو جو ہم لیتے ہیں تو مطلب کہ یوٹیلیٹی فار اے اسپیسیفک کمیونٹی، دیٹ از مسلمز آف انڈیا۔ یوٹیلیٹیرین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو فار آل۔ یہی وجہ ہے کہ 1867 سے پہلے جو مدرسے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی دینی مدرسہ، اسکول کو ہی کہتے ہیں، مدرسہ بنایا غازی پور میں، مراد آباد میں، وہاں ہندو بچے بھی پڑھتے تھے، مسلم بچے بھی پڑھتے تھے۔ علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی انسٹیٹیوٹ جو بنا، پھر اس سائنٹیفک سوسائٹی سے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو پبلش ہوا، تو وہ بائے لینگول تو تھا ہی تھا، لیکن اس میں ساتھ سنسکرت کی جو ہے وہ چیزیں بھی، وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوا کرتی تھیں، باقی زبانوں کے کام بھی آیا کرتے تھے۔ تو سر سید واز ناٹ اے سیپریٹسٹ، اے کمیونلسٹ، کسی طرح بھی نہیں۔ وہ پورے ایک انڈیا کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھتے تھے۔ اپنے نظریاتی اختلاف تھے علماء دیوبند کے ساتھ بھی، کیونکہ 1864-65 میں دارالعلوم دیوبند بنا، تو اس کے ساتھ اختلاف تو تھے ان کے، لیکن اوورآل ایک یونائٹڈ انڈیا کے پرسپیکٹو سے باہر نہیں تھے، سرکاری ملازم تھے۔ وار آف انڈیپینڈنس پہ جو انہوں نے پمفلٹ بھی شائع کیا اپنا، اس میں بھی برٹش کو انہوں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا،
ساتھ تھوڑا سا کرٹیسزم بھی کیا مسلم سیپریٹسٹ کو، لیکن ان کی یوٹیلیٹیرین جو لائف ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے آبجیکٹیوز میں جو ہم پاکستان فیئر یا اوور آل ہماری آبجیکٹیوز میں جی مدرسہ کہاں بنایا، سائنٹیفک سوسائٹی کہاں بنائی، جو اصل کام ہے سر سید کے وہ 1867 کے بعد ہیں. ان میں بس ایک ہی کام کو ہم جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور وہ ہے جی علی گڑھ میں اسکول بنایا، پھر علی گڑھ میں کالج بنایا، اس سے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں علی گڑھ موومنٹ. باقی کام ان کے آپ سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں. ایجوکیشن پہ فوکس کروایا. سر سید تو جی پولیٹکس میں مسلمانوں کو چاہتے تھے کہ نہ شامل ہوں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. آج آپ کو ذرا انالیسز میں سر سید دیکھنے کو ملے گا. کچھ کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے تو پہلے ہی معذرت، لیکن سر سید ریئل سینس میں ہم جو پاکستان میں لوگ موجود ہیں، فادر آف مسلم نیشنلزم ان انڈیا اگر کوئی ہے تو وہ سر سید احمد خان ہے. 1867 کے بعد کا سر سید ایز این ایگالیٹیرین، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کیوں یکدم تو نہیں کچھ ہو جاتا نا. تو دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ جنہوں نے سر سید کو اسپیسیفکلی جو مسلم کاز ہے ان انڈیا اس کے طرف ان کا رخ ہو گیا پورے کا پورا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد باقیوں کی طرف اینٹی ہو گئے، لیکن زیادہ کنسنٹریشن مسلمز کی طرف ہو گئی. کیونکہ بعد میں ایم اے کالج اور ایم اے اسکول وغیرہ میں وہاں پہ سکھ اور ہندو بچے بھی پڑھتے تھے، لیکن میجورٹی مسلمز کی ہوگی، کنسنٹریشن لارجلی مسلمز کی طرف ہوگی. 1867 ہندی اردو کنٹروورسی، یہ وہ ڈیولپمنٹ پہلی کہ جس نے سر سید کو جھنجھوڑا ہے. جب تک مسلم رول تھا ہندوستان میں تو درباری زبان تو پرشین ہوتی تھی. ہر دور میں پرشین ہی رہی درباری زبان. اور درباری زبان کے نیچے جو لینگوا فرینکا تھی، جو لوگ بولتے تھے آپس میں، چاہے وہ ہندو ہے مسلمان ہے کوئی بھی، اب ایک جڑ گئے نا لوگ، 1000 سال سے زیادہ سے مسلمان بھی رہ رہے تھے. تو جو نیچے زبان زد عام تھی اس کے لیے ورڈ یوز کیا جاتا تھا اردو. اب اس کا جو رسم الخط تھا وہ بھی ظاہر ہے کیونکہ مسلم رول ہے، فارسی ہے، تو نیچے بھی جو رسم الخط تھا وہ عربی ہی جو ہے وہ چلتا جا رہا تھا. تو اس طرف تو کبھی سوچ ہی نہیں گئی کہ ہندوستان میں جو ہے وہ زبان کی بنیاد پہ اختلاف ہو سکتا. مذہب کی بنیاد پر سینس تھی ڈفرینٹ کہ ہاں جی ہم مسلم ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں. یہ سینس تو ہر دور میں رہتی ہے. جنہوں نے کہتا ہے نا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. تو پہلا ہندو مسلمان تو وہ تو محمد بن قاسم سے بھی پہلے، بہت پہلے جو ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ ریلیجیس جو سیپریٹنس ہے نا جی، بینگ اے مسلم، وہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. مے بی کوئی اور ریلیجن والا ایکسپیرینس نہ کرے، لیکن مسلم جو ہے، کیوں مسلم ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایک آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ ایک گرینڈ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا کمپوننٹ ہے بینگ اے مسلم. سو اس میں تو وہ ایک آنی ہے. آپ 1000 سال بھی کسی کے ساتھ اکٹھے رہ رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہو رہا، سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ایک سینس آف سیپریٹنس یہ نیچرل ہے بینگ اے مسلم. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ جتنے مرضی سیکولر ہو جائیں پولیٹیکل ٹینڈنسیز میں، جتنے مرضی آپ لبرل ہو جائیں آپ پروگریسو ہوں، آپ میں وہ بینگ سیپریٹنس کی ٹینڈنسی رہتی ہے. اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے، اگنور نہیں کر سکتے. بینگ اے مسلم، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر ریلیجنز. سو سر سید کے ہاں پھر جب یہ ہندی اردو کنٹروورسی آئی ہے کہ جناب رسم الخط بدلو جی، یہ جو عربک رسم الخط میں جو زبان نیچے ہم سیکنڈ آفیشیل لینگویج جس کو ہم اردو کا نام دیتے ہیں، تو جی یہ جو ہے اس کو ہم نے جناب دیوناگری میں لکھنا ہے. اب دیوناگری جو ہے وہ ظاہر ٹریڈیشنل ایک سنسکرت سے ڈیرائیوڈ کانٹیکسٹ، تو جناب اس کا نام بھی جو ہے وہ ہندی ہوگا. ہندی اس سے پہلے کوئی لینگویج کبھی تھی ہی نہیں، اس نام کی کوئی لینگویج نہیں تھی. سو اس میں سر سید کا بڑا امپورٹنٹ کردار. یو پی سے یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی. یو پی میں صرف 13-14% مسلمان تھے.
اور لیکن سر سید نے اس کو بڑا رزسٹ کیا. اتنا بڑا آدمی ہے سر سید کہ جب تک یہ زندہ رہا ہے انڈیا میں فرسٹ آفیشیل لینگویج تو پرشین سے انگلش ہو گئی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، لیکن جو نیچے سیکنڈ آفیشیل لینگویج اردو ہی رہی ہے. یہ سر سید کی ڈیتھ کے 2 سال بعد پھر ہندی کو آفیشیل سٹیٹس ملا. اتنا پاورفل آدمی، اتنا کمیٹڈ آدمی، اتنا اسٹرگل کرنے والا آدمی کہ اگر بھائی زبان گئی تو قوم گئی. یہ آرگومنٹ جو ہے یہ خاص طور پہ پنجابی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہمارا سندھ کا، بلوچستان کا، پختون اسٹوڈنٹ، گلگت کا اسٹوڈنٹ، کشمیر کا اسٹوڈنٹ، جتنے بھی باقی لینگول گروپس کے میں بسنے والے ان کے ممبر اسٹوڈنٹس، وہ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پہلی آئیڈینٹی ہے بینگ اے کمیونٹی، پہلی آئیڈینٹی وہ آپ کی زبان ہے. زبان گئی قوم گئی. پنجاب میں تو ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ جناب جو پنجابی بولے وہ جناب ان پڑھ ہے، جاہل ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لو جی، تو لینگویج کے لیے پھر اس کا بڑا اسٹرانگ کام ہے، پریزرو کیا لینگویج کو. لینگویج آئیڈینٹی ہے جناب کسی بھی کمیونٹی کی. لیکن میری ذاتی خیال رائے میں اس سے بڑا کام جو سر سید کا ہے، جس کو کوٹ نہیں کیا جاتا زیادہ، کیونکہ ظاہر ہے علماء دیوبند کے ساتھ اس کام پہ ان کو اختلاف ہے، کئی علماء کرام کو اختلاف ہے. سر سید کے بارے میں وہ علماء کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، تو اپنی سیاسی خدمات کر رہے تھے، تم اپنی ایجوکیشن کی خدمات کر رہے تھے، یہ مذہبی خدمات میں کیوں تم گھسے، تمہارا کوئی اس میں کام نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. تو لیکن وہ دیکھیں ایک ویژنری لیڈر، ایک کیپبل پرسن، وہ جس بھی سفیر میں جائے گا وہ اپنے نقوش چھوڑے گا. یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے، درجہ بندیاں یہ کہ بھائی کیونکہ سر سید کا کوئی ریلیجیس بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس لیے اس کو پھر ریلیجن میں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ جو ہے ناانصافی ہے. کیونکہ جو اس نے کام کیا، جس کی بنیاد پر اس کا مسلمز کے رائٹس کو پریزرو کرنے کا ٹلٹ بڑھا ہے، وہ ہے خطبات احمدیہ. اور کافی اس کو علماء کرٹیسزم بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں اس پہ، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی ایسنس کو سمجھیں. 1861 میں ایک کتاب لکھی گئی، دا لائف آف محمد. ولیم میور نے کتاب لکھی دا لائف آف محمد، اور اس نے اس میں پروفٹ کی شان میں بڑی گستاخی کی اور بڑا ایکیوز کیا. اس نے کہا جی یہ تو پروفٹ ہی نہیں ہے، پہلا جو اسلام کو گواہی دی وہ بیگم نے دے دی، پھر جناب دوست نے اسلام قبول کر لیا، پھر یہ اور بھی بڑے، کوئی شب معراج نہیں ہوا، کچھ یہ نہیں ہوا، کوئی ساری چیزوں کو اس نے نگیٹ کیا اور بڑا ڈیروگیٹری طریقے سے. یہ کتاب انگلش میں جو ہے وہ چھپی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں جہاں لندن میں، پھر انڈیا میں، پھر ساؤتھ افریقہ میں، جہاں جہاں برٹش کنٹرول تھا وہاں پہ یہ زیادہ جو ہے وہ بکی. اب بات یہ ہے کہ 1861 سے 67 تک 6 سالوں میں کسی بھی انڈیا کے بڑے عالم نے اس کتاب کا رد نہیں لکھا. یہ میں آفیشیلی آپ کو یا آن لائن بتا رہا ہوں جناب آپ کو کہ کسی نے اس کتاب کنڈیم کیا. چھوٹے موٹے وہ لکھ دیے کیا کہتے ہیں کتابچے وغیرہ، لیکن ایک پراپر ریسرچڈ ورک جو اس کو کاؤنٹر نیریٹو رد کرے، اس کو وہ رد ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور وہ پہلا شخص جس نے اس کو رد کیا، اس لائف آف محمد کی کتاب کو، وہ سر سید احمد خان ہے. کیسے رد کیا جناب؟ بات یہ ہے کہ سب کو پتہ ہمیں 1869 میں سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ لندن گئے، تو جو مخالفین ہیں، جو اینٹی پاکستان ہیں، وہ کہتے ہیں انگریزوں کے پیسوں پر یہ چلا گیا باہر، اور باہر انگریزوں نے پھر اپنے خرچے پہ اس کو دکھایا کہ کیسے ہمارے اسکولنگ دیکھو، اس طرح اب تم انڈیا جا کے اسکول بناؤ گے تاکہ لوگوں کو ہمارا وفادار کرو. تو سر سید گیا، اس نے وہاں پہ اسکولنگ دیکھی، پھر واپس آ کے اس نے دیکھا نا جی ایم اے اسکول بنایا تھا، پھر ایم اے کالج بنایا تھا، تو یہ ہینڈس پروف.
لاجک بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی. آپ جھوٹ کے ارد گرد بھی لاجک بنا سکتے ہیں, آپ غلط آرگومنٹ کے ارد گرد, پروپیگنڈا کے ارد گرد بھی لاجک بنا سکتے ہیں. لاجک الٹیمیٹ ٹروتھ نہیں ہوتا. لو جی, بات یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ نہ جاتا. سر سید اپنے بیٹے کے ساتھ گیا کیونکہ لائف آف محمد میں جتنے ریفرنس کوٹ ہوئے تھے وہ سارے ریفرنس اس کو انڈیا میں بیٹھ کے اویلیبل نہیں ہونے تھے. یہ سارے ریفرنسز اس کو لندن میں ہی اویلیبل ہونے تھے. اور یاد رہے, سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی. جی جناب, پوری زندگی سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی, انگریزی نہیں سمجھ سکتے تھے سر سید. یاد رکھیے گا, ذہن میں رکھیے گا. لائف آف محمد کا بھی جب انڈیا میں ٹرانسلیشن ہوا ہے تب سر سید کو اس کا ادراک ہوا کہ اچھا یہ اتنی خطرناک کتاب آ گئی. اور جب سر سید جب ممبر ہوتے تھے, ایڈیشنل ممبر آف دی امپیریل لیجسلیٹو کونسل, کچھ کتابوں میں ایگزیکٹو کونسل بھی لکھ دیتے ہیں, تو سر سید نے جو اسپیچ کرنی ہوتی تھی, جو تقریر کرنی ہوتی تھی, وہ تقریر سر سید فارسی میں تحریر کرتے تھے. فارسی میں تحریر کرنے کے بعد سر سید نے پھر جس بندے کو ہائر کیا ہوتا تھا وہ بندہ ان کو وہ تقریر رومن میں لکھ کے نا, جس طرح ہم آج رومن اردو لکھتے ہیں نا میسیجز میں, تو اس طرح وہ پرشین ان کو وہ انگلش میں لکھ کے دیتا تھا. سر سید اس کو پھر پریکٹس کرتے تھے اور اس کو پریکٹس کرنے کے بعد پھر جا کے اپنی اسپیچ کرتے تھے. تو بڑا زبردست جو ہے وہ یہ سلسلہ تھا. تو بولنی وہاں پہ انہوں نے بس جو ہے وہ, ان کو ویسے انگریزی کو نہیں آتی تھی سر سید کو, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور معذرت میں وہ الٹا کر گیا کہ وہ جو انگلش میں لکھا جاتا تھا اس کو پھر فارسی میں یعنی کہ وہ لکھ کے لے کے جاتے تھے تاکہ بول سکیں. جو اپنی فارسی میں لکھا اس کو لڑکے سے جو بھی بندہ انہوں نے رکھا ہوتا تھا اس سے ٹرانسلیٹ کروایا. اس نے سے جو ٹرانسلیٹ ہو گیا اس کو پھر فارسی میں رومن یعنی کہ فارسی میں لکھوایا کرتے تھے. سو ان کو انگریزی نہیں آتی تھی خود. تو جب لندن گئے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے ٹرانسلیٹرز ہائر کیے جنہوں نے ان کو وہ سارے ریفرنسز نکال کے دیے جو ولیم میور نے لکھے ہوئے تھے. ان ریفرنسز کو ٹرانسلیٹ کروایا پرشین میں, ان کو پڑھا, ان کا کاؤنٹر وہیں پہ پھر رد بنائی. اور اگر کسی کو جھوٹ لگتا ہے تو ڈاکومنٹس کھول کے دیکھ لیں کہ جو ساتھ پیسے لے کے گئے تھے ختم ہو گئے. بیچ کے گئے تھے اپنا پرنٹنگ پریس, دہلی کا گھر, ہاں جی, تو انگریزوں کے خرچے پہ نہیں گئے تھے. اپنا پرنٹنگ پریس, اپنا دہلی کا گھر بیچ کے گئے تھے. جب وہاں پیسے ختم ہو گئے پھر ہندوستان کے عمرا نوابوں کو خط لکھے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں دین کے لیے, مجھے مہربانی پیسے بھیجو نہیں تو میرا یہاں پہ رکنا زیادہ دیر نہیں ہوگا. پھر لوگوں نے پیسے بھیجے, پھر وہ کتاب لکھی خطبات احمدیہ. پھر اس کو پرشین میں نہیں چھاپا, اس کو انگریزی میں چھپوایا بیک وقت لندن اور ساؤتھ افریقہ سے اور غالباً امریکہ میں بھی. پھر ہندوستان آئے, یہاں پھر فارسی کا ترجمہ, فارسی میں جو اوریجنل لکھا ہوتا وہ چھپوایا اور اس پر پھر علماء خلاف ہو گئے. لیکن جو اس کتاب میں سر سید نے رد کیا وہ آپ کو میں 2 ایگزامپلز بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مسلمز آف انڈیا کی اوور آل اور ان کے دین کی کے لیے کتنی بڑی خدمات ہیں سر سید احمد خان کی. آپ اس کو اوور لک نہیں کر سکتے, آپ اس کو کارنر نہیں کر سکتے. سر سید نکال دیں, آپ کو اقبال جناح کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اگر سر سید نکال دیں, آپ اتنا بڑا جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے وہ سر سید کی وجہ سے, فادر آف مسلم نیشنلزم ان انڈیا. نہ اقبال کو یہ ٹائٹل ملا نہ جناح کو ملا, بابا قوم کہہ دیا آپ نے. مسلم نیشنلزم جو سینس ہے سیپریٹنس کی وہ سر سید نے انجیکٹ کی. تو چھوٹی چھوٹی 2 ایگزامپلز ہیں لیکن اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بڑا جو ہے وہ ریشنلسٹ تھا اور کتنی اس کی خدمات اور اس کا سوچ کیسی تھی. جناب ولیم میور نے کہا جی کوئی شب معراج کو نہیں ہوئی, یہ پروفٹ آف اسلام نے جو ہے وہ من گھڑت کہانی ہے, جھوٹ بولا ہوا نعوذ باللہ. تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اور ثبوت پہلا گواہ بھی کون آ گیا, ابو بکر آگے جناب, تو یہ جھوٹ ہے. تو سر سید احمد خان کے ہاں ہمیں پھر ملتا ہے
کہ جناب کرامات اور معجزات سے مذہب نہیں بنتا. مذہب میں معجزات اور کرامات ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک لمحے کے لیے، یہ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو، یعنی آپ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ شب معراج نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ شب معراج نہیں ہوئی، لیکن جو اسلام کا مکمل سٹرکچر جو کھڑا ہوا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ، وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. کچھ کو اختلاف ہوگا اس آرگومنٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے. لیکن اس کے مقابلے میں عیسائیوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا تصور کرسچینٹی، اگر ہم اس کو رد کر دیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، اگر ہم اس کو رد کر دیں، ٹھیک ہے، آپ ہماری شب معراج کو رد کرتے ہو نا، کر دو، کوئی بات نہیں، ہمارا اسلام کا ڈھانچہ پھر بھی اپنے آب و تاب سے کھڑا ہے. لیکن اگر ہم آپ کے اس معجزے کرشمے کو انکار کر دیں کہ عیسیٰ تو خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو آپ نے جو کرسچینٹی بنا کے یورپ میں چلائی ہے وہ تو سب دھڑم سے گر جائے گی، کیونکہ آپ نے مذہب کو چلایا کرشمے معجزے کی بنیاد پہ بنا دیا، حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو مذہب میں معجزات کرشمات ہوتے ہیں، کرشمات معجزات سے مذہب نہیں ہوتے. دوسری بات بڑی مزیدار، ولیم میور نے لکھا کہ جی یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان کہ بدر میں فرشتے آ کے لڑے، سراسر جھوٹ. سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ فرشتے نہیں ہیں، مان لیں ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ فرشتے نہیں ہیں. فرشتوں کا نہ ہونا تب بھی تو بدر میں مسلمان ہی جیتے. ہار اور جیت کا اثر نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ مانیں یا نہ مانیں کہ فرشتے تھے یا نہیں تھے، وکٹری پھر بھی اسلام کی ہوئی. لیکن یہ اب ایک ایسے آرگومنٹس ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا ایک آپ کو ایک ریشنل مائنڈ جو ہے وہ ایک چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور ایک جو آرتھوڈاکس مائنڈ ہے وہ برا منائے گا جب اس کے سامنے یہ الفاظ اور یہ کلمات ادا کیے جائیں گے، ڈیفینیٹلی برا منائے گا. تو یہی ہوا. سید احمد دہلوی، سر تو ٹائٹل میں نہ تھا نا، سر سید، تو اصل تو نام سید احمد دہلی کے تھے، دہلوی. تو سید احمد دہلوی فرشتوں سے انکاری، پمفلٹ چھپے ان کے خلاف. سید احمد دہلوی شب معراج سے انکاری. سو بڑا ٹف ٹائم کا سامنا ہوا، لیکن کنسالیڈیٹ کیا مسلم آئیڈینٹی اور دین اسلام کی کچھ سرو کیا. تو یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب واپس آئے ہیں، واپس آ کے پھر ظاہرہ نہ دہلی کا گھر تھا، نہ اپنے پرنٹنگ پریس تھے، سب کچھ تو بک کے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو جگہ سرکار کی طرف سے اویلیبل ہوئی، وہاں پر انہوں نے پھر اسکول بنایا. اب اسکول محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول، محمڈن ظاہرہ اسلام سے، کیونکہ انگریز محمڈن کہتے تھے، اینگلو برٹش، اورینٹل مشرقی. سو ایک ایسا سسٹم آف ایجوکیشن دینا ہے کہ جس میں سب جو ہیں وہ انکارپوریٹ ہوں، اور خاص طور پہ مسلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو برٹش ایجوکیشن سسٹم چلا رہے تھے وہ بہت زیادہ ویسٹرنائز تھا، لوگ سکیپٹیکل بھی تھے. جو مسلمز نے ایجوکیشن سسٹم سٹارٹ کر لیا ہوا تھا 60s کا، وہ مدرسہ سسٹم تھا، وہ قرآن حدیث فقہ اور اس ڈومین میں ہم نے رکھنا ہے، تھوڑا سا ہم نے ہنر بھی سکھا دینا ہے ان بچوں کو. تو ایک امیلگمیشن آف ویسٹرن اینڈ اسلامک اینڈ جو انڈین نالج ہے، اس کی امیلگمیشن سے ایک ایجوکیشن سسٹم، تو ایک ریشنل ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم، یہ سر سید کا ایم تھا. یہ اتنا بڑا ایم ہے اور اتنی بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے. یہ ماڈل آج پورے ساؤتھ ایشیا میں چلتا ہے سر سید کا. کیا ہندو، کیا سکھ، کیا مسلمان، سب جتنے بھی آگے جس نے بھی اپنی اسکولنگ اور جو بھی ایجوکیشن کے اسٹرکچر بنائے وہ اسی پہ فالو کرتے ہیں. ایون آپ کے او لیولز کے ایگزامینیشن اس میں اسلامیات بھی ہوتی ہیں، مطالعہ پاکستان بھی ہوتی ہے. آپ کے سائنسز کے چیپٹرز میں جناب مسلم اسکالرس کی بھی ہوتی ہیں. انڈین ٹیکسٹ بکس میں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے وہاں ان کے اسکالرس کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک ریشنل ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سر سید کی دے رہا ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے آپ کی قوم کے، جو آپ تعلیمی نظام حاصل کر رہے ہیں. تو ایسے بندے کو آپ کیسے اوور لک کر سکتے ہیں؟
تو اس کانٹیکس میں پھر وہ ایم اے او اسکول جو ہے وہ ایم اے او کالج بنا. سر سید کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی زندگی میں یونیورسٹی بن جاتی, لیکن چلو ان کے بعد بن گئی یونیورسٹی. شملہ ڈیپوٹیشن کا آپ کو پتہ ہوگا, 35 لوگ گئے تھے آغا خان کی قیادت میں. ان 35 کی لسٹ نکال لیں, یا وہ خود علی گڑھ کے پڑھے ہوئے, یا وہ علی گڑھ میں پڑھایا انہوں نے, یا سرو کیا, یا ڈونیشن دیا علی گڑھ میں, یا ان کے بچے علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے. علی گڑھ سے باہر کوئی بھی نہیں تھا ان 35-36 لوگوں میں سے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. یعنی آپ کی مسلم پولیٹیکل موومنٹ کا بانی ہے, مر گیا سر سید لیکن بانی ہے آپ کی مسلم پولیٹیکل موومنٹ کا, سیاسی تحریک کا بانی ہے آپ کی. آپ اس کو کیسے سیٹ اسائڈ کر سکتے؟ جو پروڈکشن کی ہے علی گڑھ نے, وکیل, صحافی, سروسز سیکٹر جس کو حمزہ الوی سلیریٹ کلاس بھی لکھ دیتا ہے, تنخواہ دار طبقہ بھی جو ہے وہ بیوروکریسی میں بھی آئے, ان سب کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے تحریک پاکستان میں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کیسے جو ہے وہ انکاری کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو پھر اس کے بعد جو اینڈ میں آ کے آپ کے جو یوتھ ہے علی گڑھ جو مسلم یونیورسٹی کی, ان کی کنٹریبیوشن, پھر آپ کے جو بڑے پرنٹنگ جو پرنٹ ہاؤسز تھے, نیوز پیپرز تھے, ان کے تمام میں جو ایڈیٹوریل ٹیمز ہیں اس میں علی گڑھ کے گریجویٹس تھے. سو آپ سر سید کو سیٹ اسائڈ اوور لک نہیں کر سکتے. سو ایجوکیشن سے کیسے آگے پالیٹکس تک ٹرانسینڈ ہو رہا ہے. ڈیووشن ٹو ایجوکیشن, وہ آف کورس وہ تو انگلش کی اہمیت کو سمجھتے تھے. سوشیو اکنامک سٹیٹس تبھی بڑھے گا جب آپ سرکاری ملازمتوں میں آئیں گے, تو ایجوکیشن کی طرف آئیں. پھر یہ بات یہ کہ سر سید پرو برٹش تھے, وہ پرو برٹش تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو 1857 کے بعد کے جو حالات تھے اس میں تو فرانسس رابنسن لکھتا کہ بھائی جی مسلمانوں کو تو یہ چپڑاسی کی نوکری نہیں دیتے تھے, اتنا اختلاف تھا ان کے ساتھ. ان طرح ان کو سمجھتے تھے کہ نہیں یہ تو فضول, ہم نے ان کو نہیں دینا, یہ باغی ہیں اور یہ پھر بغاوت کر دیں گے, ان کو اچھی ملازمتیں نہیں دینی, زمینیں بھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کر لی گئیں, لے لی گئیں. تو یہ تو حالات ایسے تھے کہ اس میں آپ کو پورٹرے کرنا ہے, بتانا ہے کہ مسلمز بھی پروگریسو ہیں, پرابلم میکر نہیں ہیں, ٹربل میکر نہیں ہیں. اور سر سید پروبیبلی پہلا آدمی تھا جو ریلائز کر گیا تھا ان چینجز کے ساتھ کہ اب آپ کا کنفرنٹیشن صرف ایک رولر کے ساتھ نہیں ہے, اب آپ کا کنفرنٹیشن ہندو کے ساتھ بھی ہے. یہ وہ ریلائز کر گیا تھا. اچھا اگر ہندو نہ ہوتے, کوئی بھی میجورٹی ہوتی تو وہ ہو جاتے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ایکیوز کیا جاتا ہے, یہ تو ہم پڑھاتے ہیں کہ سر سید کہتا تھا مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں, مسلمان سیاست میں حصہ نہ لیں. یہ انتہائی غلط پرسیپشن ہے. بھائی آپ کبھی سوچیں کہ ایک شخص جو خود امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا ممبر ہو, ایک شخص خود ایگزیکٹو کونسل کا ممبر ہو, انگریزوں کے قریب ہو, اتنا انفلوئنشل آدمی کہ کہا جاتا ہے کہ جب یو پی کے صوبے میں جب بھی گورنر جنرل آیا, گورنر جنرل آف انڈیا, تو وہ سر سید کے ہاں سٹے کرتا تھا. اتنا انفلوئنشل اور اتنا جو ہے وہ قریب, جو برٹش کے نزدیک اتنا اپ رائٹ آدمی. اب اس کو مخالفین سمجھیں کہ جی وہ ایجنٹ تھا برٹش کا, تو یہ تھا تو وہ تھا. تو بھائی آپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیڈرشپ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتا ہے. لو جی, اب اگلی بات کہ یہ یہ پالیٹکس کا حصہ جو ہے وہ کیوں کہتے تھے کہ جی نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یہ 2 اسٹریٹجیز میں ڈیوائڈ ہے. ایک اسٹریٹجی ہے کہ سر سید یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تک الوفنس رکھو پالیٹکس سے جب تک آپ ایجوکیٹ نہیں ہو جاتے. صحیح ہے جی. اور دوسری پھر جو اس پہ آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب 1882 میں آیا البرٹ بل اور 1885 میں بنی انڈین نیشنل کانگریس, تو البرٹ بل اور انڈین نیشنل کانگریس, یہ دونوں ڈیولپمنٹس نے سر سید پہ یہ کلیئر کروایا کہ بھائی اس سے تو مسلمز کی ریپرزنٹیشن انڈیا میں نہیں ہوگی. البرٹ بل تھا گراس روٹ لیول پر جمہوریت کو لانے کا, تو اس میں تو جب تک مسلمانوں کے لیے سیپریٹ سیٹ اپ نہیں ہوگا, میجورٹی نے جیتنا, میجورٹی تو جناب مسلم نہیں. اور انڈین نیشنل کانگریس ایز اے ریپرزنٹیٹیو باڈی, تو اس کو بھی سلولی اینڈ گریجولی میجورٹی نے ڈومینیٹ کرنا. تو مسلمز کے لیے پولیٹیکل پارٹیسپیشن محدود ہو جائے گی جب تک مسلمانوں کے لیے کوئی سیپریٹ میکنزم نہ ہو. اسی بنیاد پہ آگے سیپریٹ الیکٹریٹس کی ڈیمانڈ ہوئی, تو تب تک الوفنس. تو ایک الوفنس ہے ریشنل, ایک الوفنس ہے ریئیکشنری. تو ایسا پاسبل نہیں نا ہے کہ ایک شخص خود ایگزیکٹو کونسل کا ممبر ہو اور اپنی قوم کو کہے کہ نہیں تم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا. صحیح.
تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں. تو فادر آف مسلم نیشنلزم ہے علی گڑھ کی موومنٹ. جنہوں نے کہا کہ جناب آرسینل آف جو ہے وہ فریڈم موومنٹ. آرسینل کیا ہوتا ہے؟ توپ خانہ. سارا بڑا آپ کی لیڈرشپ، آپ کی جو اسٹوڈنٹس، آپ کی جو ایک نیوز پیپرز میں جو آپ کے ایڈیٹوریل ٹیم، سب ہر جگہ پر آپ کی جو ہے مڈل کلاس جو ایک ایمرج ہوئی سلولی اینڈ گریجولی، مسلم مڈل کلاس، لیریٹ کلاس، وہ ساری علی گڑھ کے گریجویٹ. اور اچھا اگر علی گڑھ کے نہیں بھی گریجویٹ تو علی گڑھ نے جو ماحول پیدا کر دیا انڈیا میں، اس طرز پر کئی اور اسکول بنے. انجمن حمایت اسلام بھی اسی پیٹرن پہ چلی. انگریزی بھی، مذہب کی تعلیم بھی، مشرقی تعلیم بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے بھی آپ کے جو ہے وہ نکلی، جو ہے وہ لیڈرشپ نکلی. تو وہ سر سید ایک سوچ کا نام ہے، ایک ایسی سوچ کہ جو کے عزیز کہتا ہے کہ سر سید بلیوڈ ان ٹرینٹی آف آئیڈیاز: لائلٹی، ڈیووشن، الوفنس. اب یہ جو الوفنس ہے، یہ الوفنس ریئیکشنری اینڈ ریشنل بھی. سر سید کی لائف کو اگر آپ ایک عدسے سے دیکھیں گے نا تب پرابلم ہوگی. آپ نے ان کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں، مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی، سر سید کی امپورٹنس بھی ریلائز ہوگی، اور کسی بھی انٹرویو میں کسی بھی جگہ پر آپ پرابلم کا شکار نہیں ہوں گے. یعنی ایک سر سید 1867 سے پہلے آل ٹوگیدر اس کا ویو ہی ڈفرینٹ ہے. اینٹی مسلم نہیں ہے، لیکن اینٹی ہندو بھی نہیں ہے، لیکن یوٹیلیٹیرین ہے. اور 1867 کے بعد کے سر سید کو دیکھیں، وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سوچ کا سر سید ہے. ہمیں جو لوگ کرٹیسزم کرتے نظر آتے ہیں سر سید پہ، وہ دونوں لائف کو مکس کر دیتے ہیں. ہم انڈیویجول، ہم خود بھی تو لائف میں فیزز میں ہوتے ہیں. لیڈرشپ بھی سیکھتی ہے، سمجھتی ہے. مسلمز آف انڈیا کی خوش قسمتی یہ ہے کہ مسلمز آف انڈیا کو ہندوستان میں لیڈرز ملے ہیں، اسٹیٹس مین ملے ہیں، ویژنری پولیٹیشینز ملے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، کیونکہ ہم ایک مائنورٹی میں رہے ہیں انڈیا میں اوور آل ہمیشہ سے. اور مائنورٹی کو ایسی ہی فریم ورک میں چلنا پڑتا ہے حالات کے مطابق. یہ میجورٹی ہوتی ہے جس سے آپ کو ایڈیالوجیز ملتی ہیں، نظریات ملتے ہیں، وہ فکس رہتے ہیں، کانسٹنٹ رہتے ہیں. وہ ایک ٹائم فریم کے بعد جا کے وہ ایڈیالوجی وہ سماج کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتی، لیکن آپ جوڑی رکھتے ہیں زبردستی. یہاں یاد رہے، نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ، ٹھیک ہے، یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے. ہم ایڈیالوجی مطلب کسی انڈیویجول، ہم گاندھی کی بات کر رہے ہیں. ایک ایڈیالوجی کے ساتھ آپ چلتے رہیں. اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے 2 قومی نظریہ پہ، اور پہلے ثابت کریں گے کہ 2 قومی نظریہ کوئی نظریہ ہے ہی نہیں. اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا. شکریہ.